اچھا، حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے طریقے کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو ہر شخص کے پاس ایک روایت ہے، صحابہ کی روایت ہے، اہل بیت کی روایت ہے، اس اپنے اسلاف کی روایت ہے، اس کے مطابق مختلف ہیں۔ دیکھیں ہم یہاں تک کہ آپ جب چاہیں تو بعض مسالے کے لیے سنت میں آپ کو لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ اہل سنت میں بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہم شیعہ اثنا عشری میں نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا معین ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمارے پاس جو روایت اہل بیت ہے، جو ہمارے اسناد علماء نے پیش کی ہے، غیبت صغرا غیبت کبرا سے حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام موسی کاظم علیہ السلام سے سلسلہ ہوتا ہوا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول خدا تک، ہمارے یہاں وہ سلسلہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے ہوئے۔ میرے نزدیک ایسی روایات ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے نزدیک وہ روایت ٹھیک ہے جس میں جمہور کا ہو، ٹھیک ہے، ان کا احترام ہے۔ مفتی صاحب کہ اللہ کے رسول نے مختلف طریقہ کار سے نماز پڑھی، اس بات کو ذہن قبول کرتا ہے کہ کسی دور میں اس طرح پڑھی اور کسی دور میں اس طرح سے؟ 5 صحابہ کرام اور بڑے بزرگ صحابہ کا نام لیا اور 5 پہ آپ نے بتایا کہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے، تو پھر ہاتھ باندھنے پہ اختلاف کیوں ہے؟ یعنی سینے پہ اور ناف کے نیچے، جب 5 کا طریقہ کار ایک ہے تو ہاتھ باندھنے کی جگہ ایک ہی ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ علامہ صاحب نماز میں نے پڑھنی ہے، اب یہ تو میرے خیال اس پہ کوئی بھی مکتب فکر اختلاف نہیں کرے گا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پڑھنی ہے؟ کوئی مستند مسنون طریقہ کار ہے یا جس کو جیسے سمجھ میں آئے ویسے اس کی نماز ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید نے، احادیث نے نماز کے تمام تر مسائل کو واضح اور روشن طریقے سے بیان کیا۔ میں جس آیت کو تبرکاً پڑھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب نے جو آیت پڑھی کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے نمازیوں کو ایک خاص امتیاز دیا کہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، یعنی نماز کا قائم کرنا قرآن مجید سے ہدایت کا سبب ہے۔ یعنی لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، انہیں کہو کہ پہلے نماز پڑھو پھر قرآن ہدایت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تیار ہے۔ اب آپ آتے ہیں جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف، طریقے کی طرف۔ طریقے کے لیے تمام مسالک، ایک فقہ کا ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے تمام فقہ کے افراد ایک ہی حدیث پڑھتے ہیں۔ اچھا، حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے طریقے کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو ہر شخص کے پاس ایک روایت ہے، صحابہ کی روایت ہے، اہل بیت کی روایت ہے، اس اپنے اسلاف کی روایت ہے، اس کے مطابق مختلف ہیں۔ دیکھیں ہم یہاں تک کہ آپ جب چاہیں تو بعض مسالے کے لیے سنت میں آپ کو لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ اہل سنت میں بھی ہاتھ کھول کے نماز جی، پڑھتے ہیں۔ مالکی آپ کو ہاتھ کھول کے پڑھتے نظر آئیں گے۔ ہاتھ باندھ کے پڑھنا، ہاتھ کھول کے پڑھنا ان کا منع نہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھنا سنت ہے، یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ چلے جائیں کہ یمن کی طرف جو فرقہ زیدیہ اہل تشیع کا فرقہ ہے، اس میں سے بعض لوگ آپ کو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے نظر آئیں گے، بعض لوگ، مکمل نہیں کہہ رہا، بعض لوگ۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ہم شیعہ اثنا عشری میں نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا معین ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمارے پاس جو روایت اہل بیت ہے، جو ہمارے اسناد علماء نے پیش کی ہے، غیبت صغرا غیبت کبرا سے حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام موسی کاظم علیہ السلام سے سلسلہ ہوتا ہوا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول خدا تک، ہمارے یہاں وہ سلسلہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس روایت کی بنا پر ہم ہاتھ کھول کے طریقے کو معین کرتے ہیں، لیکن جو شخص ہاتھ باندھ کے نماز کا طریقہ پڑھ رہا ہے اس کے پاس جو سلسلہ ہے منع نہیں ہے۔ میں آپ کی بات مکمل ہو جائے تاکہ نتیجے میں مفتی صاحب کو، ہمارے ہاں اگر کوئی پیش امام ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا رہا ہے، امامت کرا رہا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے ہاں تمام تر علماء کا فتویٰ ہے کہ آپ کسی بھی شہر میں ہیں، نماز جمعہ میں اہل سنت کی مسجد میں آپ شرکت کر اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں مگر اس کی طرح نماز نہیں پڑھ سکتے، ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ طریقہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو روایت ہمارے پاس، وہ ہمیشہ ہاتھ کھول کے نماز جو ہمارے پاس ہے، مطلب روایات ہی کا مطالعہ کریں نا، مطلب یہ بھی ایک کتاب ہی کے ماننے والے ہیں اور روایت کے ماننے والے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جو روایت پڑھی صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ روایت تو متفقہ پڑھی تمام سب لوگ بھی، تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ اب اللہ کے رسول نے کیسی نماز پڑھی؟ حضرت فرما رہے مختلف روایات ہیں، لیکن روایات میں سب سے اولا اور مقدم وہ ہے جو اصح ہو، جو تواتر سے منقول ہو۔ ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑنے والے کا اپنا مسلک ہے، مگر ایسی روایات ہیں، اوپر باندھنے والے کا اپنا مسلک ہے۔ میرے نزدیک ایسی روایات ٹھیک نہیں ہیں۔
میرے نزدیک وہ روایت ٹھیک ہے جس میں جمہور کا ہو، ٹھیک ہے، ان کا احترام ہے، عزت ہے، اور جیسے ذکر کیا مالکی حضرات جو ہیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، پورا مکتبہ ان کا مالکیہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، پورا اثنا عشریہ تقریباً اللہ کے زیدیہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، احترام ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کی نماز نقل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نبی علیہ السلام کو صحابہ نے کیسے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے نماز پڑھی، کیفیت کیا تھی؟ ید الیسری علی ید الیمنی، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، آپ کا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ تھا. اس کا معنی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. ٹھیک ہے. اسی طرح دیگر صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی نماز نقل کرتے ہیں. اب انہوں نے اپنی روایت سنائی، ٹھیک ہے، اس کی روایت کو دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ روایات جو صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، دیگر کتب حدیث میں ہے، سنن اربعہ کے اندر ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا مفتی صاحب کہ اللہ کے رسول نے مختلف طریقہ کار سے نماز پڑھی؟ اس بات کو ذہن قبول کرتا ہے کہ کسی دور میں اس طرح پڑھی اور کسی دور میں اس طرح سے؟ نہیں، بالکل ذہن قبول نہیں کرتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اول سے لے کے آخر تک نماز کی کیفیت ایک ہی تھی. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی آپ نے ہاتھ باندھ کے پڑھی ہو، کبھی آپ نے ہاتھ زیر ناف رکھ کے پڑھی ہو، کبھی آپ نے ہاتھ چھوڑ کے پڑھی ہو. ایسا نہ تو عقل مانتی ہے، نہ روایت کے اندر ایسا ملتا ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز، اللہ کے نبی کی نماز نقل کرتے ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی نماز نقل کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے رسول کی نماز نقل کرتے ہیں. دیگر صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح الجامع کے اندر وہ اللہ کے نبی کی نماز نقل کرتے ہیں. کیفیت کیا بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نماز پڑھ رہا ہوں بعینہ ہی یہ نماز اللہ کے نبی کی نماز. آپ نے 5 صحابہ کرام اور بڑے بزرگ صحابہ کا نام لیا اور پانچوں پہ آپ نے بتایا کہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے. تو پھر ہاتھ باندھنے پہ اختلاف کیوں ہے؟ یعنی سینے پہ اور ناف کے نیچے جب پانچوں کا طریقہ کار ایک ہے تو ہاتھ باندھنے کی جگہ ایک ہی ہونی چاہیے. اب اس میں مختلف الفاظ ذکر ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اولا جسے سمجھتے ہیں مکتبہ اہل حدیث، تو وہ ہاتھ اوپر باندھنے کو کہتے ہیں. جو میں نے حدیث پڑھی ید اور یمنا علی ید الیسری، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ. اب دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں علی ذراعی، کیفیت یہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ایک روایت ملتی ہے، سندن ٹھیک نہیں ہے کہ ناف کے نیچے والی روایت ملتی ہے. لیکن باندھنے پر تو اس میں جمہور کا وہ ہے، باقی احترام ہے. باندھنے پہ جمہور کا ہے. میں تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جیسے باندھنے پہ انہوں نے کہا کہ جمہور کا ہے، تو خود اہل سنت کے ہاں ہاتھ باندھنے پر اختلاف، خود اہل سنت کی مسلک کے ہاں ہاتھ کھولنے کی اجازت، خود اہل سنت کے ہاں ہاتھ باندھنے کو اولا کہنا، بہتر نہ کہنا. اور ہمارے پاس جو روایات ہیں، حضرت ہمارے یاسر نے ذکر کیے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی کتاب کافی کے اندر موجود ہے، وسائل الشیعہ کے اندر موجود ہے، جو ہمارے مصادر ہیں. سب کا احترام ہے جنہوں نے جو روایات پڑھی. کسی صحابی سے کوئی روایت ہے؟ حضرت ہمارے یاسر کی روایت ہے. حضرت ہمارے یاسر عظیم شخصیت جو خود بھی شہید ہیں، جن کی والدہ بھی شہید ہیں، جن کے والد بھی شہید ہیں. حضرت عمار کے رسول خدا نے فرمایا کہ عمار حق کے ساتھ ہے. حضرت عمار حضرت علی سے بڑے تو نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، حضرت علی کی میں نماز. آپ قرض کروں ہمارے پاس جو انہوں نے بیان کی کہ اپنی کتاب سے بیان کی، میں آپ قرض کروں کہ ہمارے پاس. مگر میرا ایک سوال ہے، لاجیکلی میں آپ سوال. قرض کروں، میری بات کو مکمل. ہمارے ہاں ہاتھ کھول کے پڑھنا معین ہے، اولا نہیں. اچھا. ہمارے ہاتھ باندھ کے پڑھنا سے آپ کی نماز ہماری مسلک کے مطابق صحیح نہیں رہتی. ہاتھ کھول کے پڑھنا معین ہے. ایسے برادران اہل سنت کے ہاں ہاتھ باندھ کے یا کوئی طریقہ معین نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس جو روایت ہے وہ ہماری نظر میں اس حد تک ہمیں یقین و اذعان کا فائدہ دیتی ہے کہ ہم اس کو معین کہتے ہیں. اچھا، میں لاجیکلی ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں، دونوں سے ایک ہی سوال ہے اور میں چاہوں گا اس کا جواب مل جائے. جب طریقہ کار ایک ہی اللہ کے رسول کا، کتاب بھی ایک ہی ہے، اصحاب رسول بھی اسی کے دل دعویٰ ہیں، تو یہ فرق آیا کہاں سے ہے؟ کسی نے جان بوجھ کے ڈالا ہے ہاتھ، یعنی یہ لڑانے کے لیے کیا ہے، یا یہ ہم نے خود سے بنایا ہے؟ کسی نے تو کوئی غلطی کی، اس بات کو تو مانتے ہیں. زبردست آپ نے سوال کیا. حضرت عمار ابن یاسر کا فرما رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر کب شہید ہوئے؟ وہ سن کیا تھی؟ وہ مکی دور تھا کہ مدنی دور تھا؟ وہ مکی دور تھا. نماز کی فرضیت کب ہوئی؟ شہید ہونے کا ہمارے یاسر کی؟ جی مکی دور تھا، مکی دور میں تھا. ہمارے ایسے تو جنگ میں جنگ صفین کا واقعہ ہے. اشتباہ کریں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والدین واقع والدین کا ذکر کرتا ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ حضرت ٹھیک آپ نے تصریح فرمائی ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی کے، ان کی نظر میں آیا وہ روایت دیکھنی پڑے گی جو بتا رہے ہیں. ان کے ہاں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی کا کیا مقام ہے؟ جو میں نے روایات پڑھی وہ ان کتب سے پڑھی، اور جن صحابہ کا میں نے ایک نہیں درجنوں صحابہ بتا سکتا ہوں جو اللہ کے رسول. جو پوچھنا چاہ رہا تھا نا وہ یہ نہیں ہے، ظاہر ہے دونوں چیزوں میں اسکول آف تھاٹ بڑا اسٹرانگ ہے، مگر ایک سائنٹیفکلی سوال یہ کہ فرق آیا کہاں سے؟ جب سب چیزیں ایک ہیں، یا تو آپ کہیں گے نہیں مختلف طریقہ کار کبھی نہ کبھی تھے، جب سب چیزیں ایک ہیں تو یہ فرق کی بنیاد کسی دشمن نے سازش کر کے ڈالی ہے یا ہم نے خود کیا ہے؟ میں نہایت محبت کے ساتھ پیغام دوں گا اتحاد بین المسلمین کے تحت، اور محبت کے ساتھ کہ حضرت علامہ شبلی نعمانی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک عجیب عظیم کتاب لکھی الفاروق، اس کو پڑھ لیں. اس کے اندر جو نماز کی انہوں نے روایت لکھی اس کی آپ کو میں مطالعے کی دعوت دوں گا. اور اپنے ناظرین، یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا اور جواب دیا حضرت نے. آپ بتائیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہے زیادتی. جب سوال مجھ سے کیا آپ نے تو یہ
جب نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ اس طرح گروہ بنیں گے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی روایات لے کر آئیں گے، وہ روایات مجھ پر تولی جائے. شارح کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس روایت کی سند ٹھیک ہے، چاہے وہ ان کی بات ہے، چاہے وہ میری بات ہے، چاہے وہ زید بکر کی بات ہے، وہ بات اولا ہے. اتفاق امت تو ہے، اس کی دعوت دینی چاہیے. اتحاد امت کے تو ہم داعی ہیں، لیکن حقائق کو ہم اس سے نظر نہیں چڑا سکتے. جب شارع اللہ کے رسول ہیں تو نماز دیگر ادیان کے، اب کوئی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، امام شافعی بہت بڑے امام ہیں، امام مالک بہت بڑے امام ہیں، دیگر ائمہ اثنا عشریہ کا ذکر کرتے ہیں، بڑے ائمہ ہیں، لیکن شارح کون ہے؟ جناب محمد رسول. ایک دلچسپ سوال ذہن میں آیا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ نے 4 ائمہ کا نام میں لوں گا کیونکہ مومنٹ نہ نکل جائے. 4 ان ائمہ کا نام لیا جو بزرگ ائمہ ہیں، پھر آپ نے کہا کہ اثنا عشریہ کے بھی بڑے امام ہیں. ایک معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کو اثنا عشریہ کے 12 اماموں کے نام یاد ہوتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوں گے؟ بالکل یاد کیوں نہیں ہوں گے. اگر آپ مجھے بتائیں، آپ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ہم دیگر مذاہب کو کتنا پڑھتے ہیں، میں ان سے نہیں پوچھوں گا. یہ اپنے اس میں ماہر ہیں ان چیزوں کے، تو یہ بتا دیں گے. ہم بچوں کو بتاتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ سامنے والے کا کیا مسلک ہے اور اس کے پاس کیا ائمہ. لیکن میرے لیے مدعا کیا ہے؟ میرے لیے مدعا یہ ہے کہ جسے اللہ کے نبی نے عشرہ مبشرہ قرار دیا صحابہ اکرام، جو انتھٹک بات ہے، پکی بات ہے، کیا وہ یاد ہے کسی کو؟ مجھے بتائیں، میرے سوال کہ 12 نام یاد ہیں آپ کو؟ کیا کوئی بدری صحابہ، احد والے صحابہ، خندق والے صحابہ، اثنا عشریہ آپ بھی تسلیم کریں گے، میں بھی تسلیم کروں گا، یہ بات کیا ایمہ ہے، ٹھیک ہے؟ عشرہ مبشرہ والے پہلے ہیں کہ بعد کے؟ آپ بتائیں. اس میں حضرت علی ہے نا، اور وہ اسی سیریز کو مانتے ہیں. حضرت علی ہیں. میں یہی سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو دیگر کتب پڑھی ہوئی ہیں، اہل حدیث کے امام خاص طور سے بعض ہوں یا دیگر ہوں، کہ مطالعہ ہوتا ہے ہمارا؟ ایک جنرل آدمی پڑھتا ہے سامنے والے کو. ہمارے ہاں آپ اپنی مرضی کا مدرسہ معین کریں، شیعہ مدرسہ اپنی مرضی کا، میری کا نہیں، چھوٹے سے چھوٹا مدرسہ جو 120 گز کے مکان میں بھی ہو، اس میں بھی آپ کو اہل سنت کی سہائے ستہ ملے گی. اچھا ملے گی. کیوں؟ ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے مطالعہ پڑھنے اور عمل نہیں ہو رہا. اگر اس کتاب میں لکھا ہے کہ ہاتھ بال کے پڑھیں نماز، تو آپ ہاتھ کھول کے کیوں پڑھیں؟ میں آپ عرض کروں کہ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ائمہ اہل بیت 12 ہیں جن کے نام رسول خدا نے اپنی زندگی میں بیان کیے، ان کے بارے میں رسول حضرت علی علیہ، جیسے انہوں نے کہا عشرہ مبشرہ والے پہلے ہیں، تو سب سے اہم شخصیت حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے، جن کی ولادت کے بعد خانہ کعبہ سے ان کو لینے والی ذات رسول خدا کی. ایسا کوئی تربیت یافتہ دکھا دے. خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو اس پر انہوں نے کہا سب سے اعلیٰ حضرت علی علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات، اور انہوں نے دلیل اس پہ کیا دی کہ مولود کعبہ ہے، کہ مولود کعبہ ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہے. یعنی آپ مانتے ہیں کہ وہ مولود کعبہ ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، مولود کعبہ ہونا کسی کی کوئی رفعت کی دلیل ہے، کوئی عظمت کی دلیل ہے؟ کوئی عورت اپنے بچے کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا کرے، کیا وہ رفعت کی دلیل ہے؟ کیا حضرت علی کی فضیلت کے لیے، اہمیت کے لیے؟ اور یہ حدیثیں کم ہیں، کتنی احادیث ہیں. انہوں نے کہا حضرت علی کی بہت بڑی اہمیت، سب سے زیادہ بڑھ کر، میں کہتا ہوں سب سے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق کی ہیں، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان کی ہیں، حضرت علی. وہ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ مجھ سے گھنٹوں بیان کروا دیں. ہم وہ لوگ ہیں اپنے ممبروں پر حضرت علی کی فضیلت میں نے 3 جمعے مسلسل پڑھائے، اور پھر بھی نہ ختم ہونے والا موضوع. ہم اس پہ جائیں گے نہیں، یہ تمام شخصیت ہمارے لیے ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف مولود کعبہ ہونا نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا مدینہ العلم ولی بابا، حضرت علی کی افضلیت و اشرفیت و اکرمیت کی دلیل مسلک تشیع میں ہزاروں ہیں، ایک نہیں ہے. حتیٰ کہ علامہ علی کی مشہور کتاب سب سے بڑھ کر، جی میں بالکل میں اپنی مسئلہ کی بات کر رہا ہوں، ایک کتاب لکھی الفین، جس میں 2000 دلیلیں دی حضرت علی علیہ السلام. ہماری جو ان کی رائے ہے میں اس رائے کا احترام، میری بات سنیں نا. تو ہمارے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ ہے ہمارے پاس سب سے زیادہ اتھینٹک اس لیے کہ وہ جو سلسلہ ہے وہ سب کا سب ہماری نظر میں، دیکھیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، جو ان کی نظر ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ہم سب کے مسلک کا احترام کرتے، اس لیے ہمارے یہاں اجازت ہے کہ آپ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جو شخص بھی محمد رسول اللہ پڑھے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. میں آپ عرض کر رہا ہوں، آپ کے یہاں اجازت ہے کہ ایک شخص اگر ہاتھ کھول کے نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ کیا کہ انہوں نے کہا ان کی ہو جائے گی؟ انہوں نے جملہ ذکر کیا ہمارے ہاں متعین ہے کہ ہاتھ کھول کے ہی ہم نے نماز پڑھنی ہے. متعین کا جملہ آپ سمجھیں، انہوں نے 3-4 دفعہ دہرایا کہ متعین ہے، یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم نے ہاتھ کبھی نہیں باندھنے، ہم نے ہاتھ کھول کے ہی پڑھنی ہے. اور اپنا ذکر کیا کہ ہمارا ایک مکتبہ فکر بھی ہے کہ جو ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی بات کی خود تردید ہوگی. خیر، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے، تو میں ایسے امام کے پیچھے پڑھوں گا جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوگا. میں ایسے امام کے، ہاں جب مجھے پتہ نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو بندہ مرفوع القلم ہے، پتہ ہی نہیں بندے کو. جب معلوم ہے اور شارح نے بتا دیا، اس کے باوجود ہی میں اتحاد امت کا سب سے بڑا داعی ہونے کی ناطے پیچھے کھڑا ہو جاؤں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اچھا، میں آپ دونوں کو ایک سملیرٹیز بھی بتاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف انہی باتوں پہ بات کر رہے ہوں. جہاں پہ حسن اختلاف کا وہاں حسن اتفاق بھی ایک شے ہے، اور زیادہ بڑا پروگرام بھی یہی ہے اور پیغام بھی یہی ہے.
رفع الیدین، کیا آپ دونوں کو پتہ ہے کہ آپ دونوں کے مسالک میں رفع الیدین ہوتا ہے؟ تو یہ خوبصورت سے اتفاق ہے. کیا رکوع کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اس وقت بھی علامہ صاحب رفع الیدین ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں منع نہیں. اچھا، مگر آپ اس کو منع قرار دیتے ہیں. بالکل منع، اور اس کی اجازت نہیں، اللہ کے رسول نے منع فرمایا. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم ناسخ پیش کرتے ہیں کہ شروع میں کیا کرتے تھے، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، اور اس کا ناسخ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کہ اس طرح ہاتھ نہیں کیا کرے سجدے میں جاتے ہوئے، منع کر دیا. پہلے کرتے تھے صحابہ کرام، اللہ کے رسول بھی کیا کرتے تھے، پھر اسے منع فرما دیا گیا. مگر رفع الیدین کو پسندیدہ قرار دیا، کیا اللہ کے رسول کیا آپ نے. مگر پھر وہی اور بات، اگر یہ ہمارے بھائی کرتے ہیں تو اس بات پہ ہمیں خوشی ہے. خوشی ہونی چاہیے نا. یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں خواتین و حضرات جس پہ ہم شاید بات نہیں کرتے. مثلاً طلاق کا ایک ایسا خوبصورت موضوع ہے کہ جس پہ علامہ صاحب مفتی صاحب سے اتفاق کریں گے، ان کے اصول کمبائن ہے، یعنی ملتے جلتے ہیں. مگر ایک سوال جو وہاں پہ رکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر رفع الیدین میں اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ تو آپ نے بالکل صحیح کیچ کیا کہ اللہ کے رسول نے ایسے نماز میں کیا ہے، آپ دونوں نے کر لیا، تو پھر ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے کا فلسفہ کس نے ڈالا؟ یہ جھگڑا کس نے ڈالا اور ہمیں کس نے اس بات پہ لڑایا؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو جو آپ دیکھیں یہ بات کر چکے نا، مجھے میری باری ہے. آپ کو میں نے کہا کہ جو علامہ شبلی نعمانی نے، علامہ شبلی نعمانی شیعہ اثنا عشری بہت بات کا دور ہے، میں آپ کو عرض کر رہا اس وقت تک کتنا ہوں بھائی. دیکھیں انہوں نے جو اصحاب کی حدیث لکھی ہیں کتاب الفاروق میں، اس کے اندر انہوں نے پورے مسئلے کو واضح کر دیا. نمبر 1. نمبر 2، آپ کو میں عرض کر رہا تھا جہاں میری بات رکی تھی اس بات کو مکمل کر دوں. ہمارے پاس 250 سال ہے، ہمارے پاس شیعہ اثنا عشری کے پاس 250. جو میں نے آپ کو کہا نا زیدیہ فرقہ، وہ زیدیہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ اثنا عشری نہیں کہتے. وہ شیعہ اثنا عشری 6 امامی ہیں، نہیں 4 امامی. اچھا، وہ امام زین العابدین تک ہمارے ساتھ. اچھا، پھر امام محمد باقر کو امام نہیں مانتے بلکہ حضرت زین العابدین اربع امامیہ کہیں گے. اربع امام. یہ آغا خان شیش امامی ہے. مجھے مصعب آپ 12 اماموں کے نام بتا رہے تھے، یاد ہے؟ جی جی مجھے یاد ہے. بشرا مبشرہ کیا آپ بتائیں پھر میں تو بتاؤں گا، میں تو بیٹھا اس کے، بلکہ علامہ صاحب سے پوچھوں گا. میں آپ مجھے 10 نام اشرا مبشرہ کے بتائیں، یہاں سے میں 12 اہل سنت کی روایت ہے. وہ اشر مبشر ہماری روایت نہیں ہے. سب سے پہلے میں اس بات کا، ہمارے پاس اشر مبشر ان کے بھی امام 12 جو یاد نہیں ہے وہ ہماری نہیں. میں نام بتا رہا ہوں، میں نام بتا دوں گا. اشر اہل سنت کیا جو روایت میں حضرت ابوبکر کا نام ہے اہل سنت کی روایت ہے، حضرت عمر کا نام ہے اہل سنت کی روایت ہے، حضرت علی کا نام ہے جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم ہماری روایت اسی روایت کے 3 نام ہو گئے. اور طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، صحیح، اور سعد بن وقاص. سعد بن ابی وقاص. یہ مدد ہو رہی ہے. میں چپ ہو جاتا ہوں، آپ کنٹینیو رکھیں. نہیں دیکھیں، آپ نے مجھے 7 نام بتائے. 7 نام بتائے. سعد بن ابی وقاص اور حضرت عمار یاسر، حضرت عمر بن یاسر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، عبد بن جبا، عبدالرحمن حضرت علی رضی اللہ تو چھوڑ گئے. آپ مین بندے کو چھوڑ گئے. اب آپ نے 7 8 بتائے. ریکارڈنگ ہو چکا ہے. آپ حضرت علی کا نام لیا ہے. مفتی صاحب بھی ایسی کوئی گنتی 12 کے قریب مجھے گنوا دے تاکہ میں اتفاق کی فضا قائم کر سکوں. جیسے حضرت نے کہا وہ ہماری روایت ہی نہیں ہے تو ہم کیسے گنوا دیں. یعنی مفتی صاحب نے 12 کے نام نہیں بتانا. چلیں ایک اور پہلو ہے، نماز کی خوبصورتی کیا ہے، نماز میں ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے. بس میں آپ کو ایک پیغام، جسے محبت کا پیغام پیغام میں نے محبت کے سوال کا جواب دیا. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو اس صدی کے ایک عظیم عالم تھے، جن کی باتوں کو شیعہ سنی سب سراہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں تم نماز اپنی مسلک کے اعتبار سے پڑھو. اور ان کا یہ کال ہے کہ ہم ہاتھ کھولنے ہاتھ بالنے پہ لڑ رہے ہیں، دشمن ہمارے ہاتھ کاٹ رہا ہے. میں اسی کو تو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس سے باہر ان کا کال پیش کر رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے، کہتے ہیں مؤید ہے. دیکھیں نا، لیکن یہ ساتھ میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاتھ باندھنے والے کے پیچھے کھڑے ہو. یعنی اپنے امام خمینی کی بات کر رہے ہیں، ان کا قول نقل کر رہے ہیں جو ہمیں یاد ہے. ہم کہہ رہے ہیں جو اہل حدیث کا آدمی ہے. یہی بات علامہ صاحب اگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ کیا آپ نے اینڈنگ کے اوپر مار رہے ہیں؟ اینڈنگ یہ ہے کہ کیا آپ کے خیال سے دونوں علماء مجھے بتائیں گے کوئی ایسا فارمولہ ہو سکتا ہے کہ جس سے امت مسلمہ ایک ہو، ایک مسلح ہو اور اس کے پیچھے کھڑے ہوں اور سامنے والا بھی مطمئن قائل ہو؟ آپ کے حساب سے اس سب کیا فارمولہ ہو سکتا ہے؟ ہم نمازوں پہ نہ لڑیں، ہم فرقے واریت میں نہ جائیں، مساجد پہ جانے میں اختلاف نہ ہو، ایک دوسرے کی مساجد میں جائیں. زبردست، بہترین آپ نے ذکر کیا. اور اس کا آسان سا حل ہے. نبی علیہ قرآن کریم اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. چھوڑ دیں اثنا عشریہ کو بھی چھوڑ دیں، امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دیں، امام شافعی کو بھی چھوڑ دیں، امام مالک کو بھی چھوڑ دیں. کس پر آئیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہیں، سب کا سب واضح ہے. پورا کا پورا ذخیرہ کتب میں موجود ہے. ان پر بھروسہ یا ان کے پیچھے آنکھیں بند کرنے کے بجائے، ٹھیک ہے ہمارا احترام ہے، ہمارے سر کے تاج ہیں سارے کے سارے، لیکن حدیث آ جائے، قرآن آ جائے، ہمیں وہ اس پر ہم جمع ہو جائیں تو متحد ہو جائیں گے. قرآن سب سے یعنی اس سے بڑا آسان فارمولہ کوئی ہو سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اطاعت رسول کے لیے سب سے آسان، سب سے بہترین، سب سے ایسا فارمولہ جو سب کے قابل قبول ہو، وہ ذات حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 35 سے 40 سال رہے ہیں، جو حیات رہے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مکی زندگی گزاری، مدنی زندگی گزاری، جنگ میں بھی ساتھ رہے، وطن میں بھی ساتھ رہے، ایک ایک جگہ پر آپ ساتھ رہے. جس کے ساتھ رہے اس کو نہیں اپنا رہے، اور جو ساتھ رہے اس کا رسول خدا جس کے ساتھ رہے، حضرت علی علیہ السلام کس کے ساتھ رہے؟ جناب محمد رسول اللہ. میں وہی عرض کر رہا ہوں، حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے. ہمارے پاس جو بھی احادیث ہیں حضرت علی علیہ السلام سے ہیں، اور جو ڈائریکٹ کسی بھی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے ساتھ رہیں. سب تمام صحابہ سے زیادہ وقت
کسی شخصیت نے اگر رسول خدا کے ساتھ گزارا ہے تو ذات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اس کے ساتھ باوجود پیغام ہے اس سے اچھا ہمارا ہو سکتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. یہ بتائیں وہ کلمہ کیا ہے؟ کتاب و سنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کے پاس بھی اسی کتاب کی تعبیر یہ ہے، روایت یہ ہے. میں فارمولا دیکھیں سمجھنا انہوں نے چاہتا فارمولا حضرت علی تک لے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی عظمت کا شان کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں حضرت علی نے کس کا کلمہ پڑھا؟ رسول خدا. رسول خدا کا. تو آپ رسول خدا تک کیوں نہیں جا رہے؟ آپ یہ کہیں کہ ہم نے رسول خدا کی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. زید نے بھی کہا، بکر نے کہا، خالد نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے. میں نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے سے دیکھا. ان سب باتوں میں بات جس کی مقدم ہوگی اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں. اللہ کے رسول کے بعد. جی اللہ رسول کے بعد. ٹھیک ہے، یہ واضح ہو گیا. میں گفتگو کو راویوں کی تعداد زیادہ ہے. راویوں کی تعداد زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے خود مسالے کے لیے راویوں کی تعداد صحیح ہے. نہیں اسکپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بات ہے ہمیں سمجھ میں آئی کہ اختلاف اپنی جگہ رہنا ہے، اختلاف رہنا ہے، مگر ایک فارمولا آپ کی یہ بات مجھے اچھی لگی. کتاب و سنت کتاب اللہ وہ تو ہے، مگر آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں نماز کے لیے. ایک شیعہ اہل حدیث اسکالر کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے. کیا لیکن ہاتھ نہیں باندھے گا. یہ بھی ساتھ لیکن ہاتھ نہیں باندھے گا. آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں. امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سر کو اچھی بات. اب میں ایک سلفی اسکالر سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ ایک ایسے شیعہ امام کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں جو آپ ہاتھ باندھ کے پڑھ سکتے ہیں نماز؟ مجھے 10 دفعہ بھی کہیں گے میں نہیں پڑھ سکتا. نہیں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ آج ہے نا حدیث پہ آج ہے. میں نے اتنے حوالے دیے. سنت بریلوی اسکالر کے پیچھے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، جو ہاتھ باندھ رہا ہے اس کے پیچھے تو پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے بھی سوچوں گا 10 دفعہ. ادھر بھی سوچیں گے آپ؟ سوچوں گا 10 دفعہ. جو جس کی نماز کتاب و سنت کے مطابق ہوگی کوشش کروں گا اسی کے پیچھے پڑھوں. ٹھیک ہے، یہ فارمولا ہو گیا. اب میں اختتام کی طرف. اب وہ حضرت کتاب و سنت پہ عمل کر لیں. ہم کتاب و سنت، ہمارا طریقہ کتاب و سنت ثابت ہے. ہم جو طریقہ ہے ہمارے پاس یہ ہاتھ کھول کے رسول خدا کا حضرت علی تک رضی اللہ عنہ. چلیں یہ چھوڑیں، اس پہ ہم جاتے نہیں. یہ بتائیں نماز میں ٹوپی پہننا کیسا ہے؟ ٹوپی پہننا واجبات میں ہے، سر کا ڈھکنا واجبات میں سے ہے، یا مناسب ہے، یا نہ کریں تو اچھا ہے؟ وہ صاحب ٹوپی اولا عمل ہے، بہترین عمل ہے. ٹوپی پہن کے پڑھنی چاہیے. خاص طور پر ہمارے مکتبہ فکر والے اس چیز میں بہت لاپرواہی کرتے ہیں. جو میں اپنے ممبروں سے بھی بیان کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی اگر روایت ملے گی تو 1 دفعہ 2 دفعہ آپ نے نہیں پہنی ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں نے سوچ لیا سر ننگی نماز پڑھنی ہے، اور کسی نے غلو کیا ٹوپیاں لا کے مسجد میں رکھ دی. تو غلو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو بالکل ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹوپیاں لا کے مسجد میں رکھنا غلو ہے؟ غلو ہے یعنی کہ اللہ کے نبی کے دور میں نہیں، غلط چیز غلو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی ایسا نہیں تھا کہ بس ٹوپیاں لا کے رکھی گئیں کہ آپ ٹوپیاں آگے پیچھے نہیں پہنی نماز کے لیے، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی اور کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کے سامنے وہ رکھ دی جائیں. ایسی کیفیت ٹھیک نہیں ہے. تو چٹائی کارپیٹ اور اے سی بھی نہیں تھے نا، وہ بھی لگا دیا گیا، یہ بھی غلو ہوگا؟ نہیں، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. ٹوپی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جیسا ذکر کر رہا ہوں، آپ نے 1 موقع پہ 2 موقع پہ 3 موقع پہ نہیں پہنی ہوگی. اگر کبھی کوئی ٹوپی رہ جائے، ربانی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ٹوپی مشکل نہیں ہے، وہ نماز پڑھنی آسانی ہے. ہمارے مسلک میں رسول خدا صلی ابھی میرا مسلک بیان ہی نہیں ہوا. چلیں ان کو یہاں جگہ دیتے ہیں. جی، مسئلے بیان ہو، مسائل بیان ہو. مسلک کے اندر جو مستحب سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ امامہ ہے. اچھا، نماز میں جو ثواب کو بڑھاتا ہے وہ امامہ نہیں پہنتے؟ ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ پہنے، میں آپ کو اپنی یعنی واضح ہے کہ حضور والا نے امامہ پہنتے تھے، اور اس میں بھی متفق ہوں اس بات سے کہ امامہ اولا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امامہ بھی تحت الحنک کے ساتھ اس کی زیادت ہے اور اس کا ثواب بھی. اس کے علاوہ آپ جو ٹوپی پہنے نہ پہنے، سر پہ کپڑا رکھ لیں، اس کے لیے کہ نماز ننگے سر پڑھنے سے بہتر ہے کہ سر ڈھانپا ہو. اچھا، وہ بہتر ہو جائے گا. لیکن جو سنت ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر پر امامہ اور ساتھ میں تحت الحنک ہو. نماز سے روحانیت کیسے حاصل کریں؟ اللہ تعالیٰ سے نماز میں دعا کی جا سکتی ہے، مناجات قنوت میں ہی ہوں گے یا سجود اور رکوع میں بھی ہو سکتے ہیں مفتی صاحب؟ یہ نوافل کے اندر بالکل آپ جو ہے نا دعائیں، نفلی نماز پڑھ رہے ہیں تو دعائیں کرنی چاہیے، سجدے میں بھی کرنی چاہیے، رکوع میں بھی کرنی چاہیے، قیام میں بھی کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہیں کہ جب سجدہ کرو فاکثروا فیہ الدعاء، سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کرو. جامع ترمذی میں ہے اقرب ما یکون العبد، بندہ جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے پاس فهو ساجد، جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. مسجد وقت رہے. کیا بات، زبردست. علامہ صاحب آپ کے کیا خیال؟ ہمارے یہاں نماز میں چاہے فرض ہو یا سنت ہو، نفل نماز ہو، اس میں زبان عربی میں کوئی بھی مسنون دعا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خصوصاً آخری سجدے میں رزق کی دعا کرنا تاکید. اپنی نمازیں اگر قضا ہو جائیں، کسی کو پیسے دے کے پوری کروا سکتے ہیں؟ زندگی میں نہیں پڑھا سکتے. اپنی جانے کے بعد وصیت کر سکتے ہیں، اولاد جو ہے اپنے والد کی قضا نمازیں پڑھوا سکتے پیسے دے کے پڑھا سکتے ہیں. صاحب آپ کے کیا خیال ہے؟ پیسے دے کے ہو سکتی جانے کے بعد؟ بالکل نہیں کر سکتے، پیسے دے کے بھی نہیں کر سکتے. آپ خود زندہ موجود ہیں تو اپنا دیکھ لیں، لیکن مرنے کے بعد بالکل نہیں کر سکتے. ہمارے شریعت میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. اجرت معین ہو جائے گی. ٹھیک ہے علامہ صاحب، یہ آخری اجرت معین کی کوئی دلیل اگر مل جائے ہے؟ کوئی دلیل ہمارے پاس اس کی دلیل یہ ہے کہ کتاب کافی کے اندر ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والد کی بہت قضا نمازیں تھیں، میں نہیں پڑھ سکتا اور میرے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے کسی کو نیابت میں حج پہ بھیجا جا سکتا ہے تم کسی کے لیے نائب معین کرو. یہ اس حدیث کو ان کی کتابوں میں ذکر نہیں ہوئی ہے، ذکر نہ کریں. ہمارے یہاں اس والد کی جگہ پہ کوئی بیٹا قضا بھی نہیں پڑھ سکتا. جس کی قضا فوت
ہو گئی ہے وہ خود کر سکتا ہے. اچھا کوئی اور کسی کی قضا نہیں کر سکتا؟ بالکل ہمارے یہاں زندگی میں نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد کر سکتا. والدین جو وفات پا گئے والدین ہو، آپ کا کوئی دوست ہے، اس کی بھی آپ پڑھوا سکتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں. یہ میرے پاس آخری سوال ہے. یہ موضوع آپ نے بہت ہی پیارا بنایا اور اس سے بہت سے لوگوں کو روحانیت سمجھ میں آئی، طریقہ کار پہ بھی اختلاف بھی سمجھ میں آ گیا. اب چونکہ آنے والے دن عید قربان کے دن ہے، آج کل یہ بڑا سلسلہ چلا رہتا ہے، میں اس پہ سوال لے کے انشاءاللہ رخصت لوں گا کہ عید کی نماز کے لیے کیا واجبات ہیں، کیونکہ نماز ہی ہمارا موضوع ہے. کیا چیزیں ہیں جو ہم مد نظر رکھیں عید کی نماز اگر پڑھنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی نماز مفتی صاحب کیسی ہوتی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز آپ کی نماز سے اعلیٰ کسی کی نماز ہو سکتی ہے؟ آپ تو ہمارے لیے اسوہ ہیں، آئینہ ہیں، نمونہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو سب سے اعلیٰ ہے. اگر آپ مجھ سے طریقہ پوچھنا چاہتے ہیں نماز کا تو اس میں 12 تکبیرات ہمارے ہاں زائد ہیں، اور جو حدیث سے ثابت ہیں. پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہیں. سورت آپ نے دعائے استفتاح پڑھی، اس کے بعد 7 تکبیرات امام صاحب کہیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور سورت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. اسی طریقے پر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوتے ہی 5 تکبیرات کہیں گے، پھر کوئی اور سورت پڑھیں گے. علامہ صاحب مفتی صاحب نماز میں تو 12 کے ماننے والے ہیں، آپ عید کی نماز میں ہم عید کی نماز کے بارے میں ایک مشہور و معروف واقعہ موجود ہے خراسان کا، کہ جب مامون عباسی نے جو ہارون رشید کا بیٹا تھا، اس نے امام علی بن موسیٰ رضا سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے اس طریقے سے گھر سے نکلوں گا جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلا کرتے تھے. تو لوگ واقعی تمنا کرتے تھے کہ آج ہم دیکھیں گے اتنے عرصے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عملی طور پر، کیونکہ اس وقت بڑے بڑے بادشاہ اور وزراء اور نماز پڑھاتے تھے، تو وہ بادشاہوں کا طریقہ اور ہے، رسول کا طریقہ اور ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت امام علی بن موسیٰ رضا جو انہی کی نسل میں سے ہیں، اولاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں سے ہیں، کہ وہ جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ برہنہ پا تھے، آپ نے سر پر سفید امامہ پہنا ہوا تھا اور آپ نے سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا سب کے سب ہاتھوں کو بلند کریں، گھر سے نکلتے وقت اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے چلیں، اور تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے ہوئے. جب ایسا لوگوں کا شور صدائیں ہوئیں اللہ اکبر کی در و دیوار کسی ایسا لگ رہا تھا کہ آوازیں آ رہی ہیں، تو خلیفہ نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ آپ نماز نہیں پڑھائیں، کیسا نہیں پڑھائیں، کیسا لوگ حکومت نہ چلی جائے. ہمارے یہاں نماز عیدین میں ثواب ہے، بہتر ہے، سنت ہے کہ آپ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ شمس کی تلاوت کریں اور دوسری رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کریں، اور نماز عید کے بعد 2 خطبوں کی ہمارے ہاں تاکید ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. کتنی تکبیرات ہیں آپ کے؟ ہمارے ہاں پہلی رکعت میں 5 قنوت ہیں اور دوسری میں 4 ہیں، اور ہر قنوت کے درمیان 1 تکبیر ہے. اچھا بہت واضح ہو گیا. ایک آخری مسئلہ اور یہ سوال کے ساتھ ہم رخصت لیں گے. سورہ فاتحہ کے بعد علامہ صاحب آپ کے یہاں کوئی کلمہ کہا جاتا ہے، آمین کو بلند آواز میں کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں آمین کہنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ آمین مخلوق کا لفظ ہے اور آمین اضافہ ہے، اس کی اجازت ہمارے یہاں نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ تلاوت بلند آواز سے کر رہا ہے، جیسے فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، تو جو مقتدی ہیں وہ الحمد کی ختم ہونے پر الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، اور اس کے بعد آمین کی اجازت ہماری. آپ کی بھی رائے اس پہ آ جائیں آمین کے جی بالکل آمین کہنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث سے صحیح بخاری میں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. ان وافق تامینہ تامین الملائکہ، اگر آپ کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایک روایت میں یوں ہے اذا قال الامام وللضالین، جب امام یہ کہے وللضالین فقولوا آمین، تو آمین کہو. نبی علیہ السلام کی حدیث سے مسجد نبوی ایسے گونجا کرتی تھی آمین سے، ان کی نماز تو باطل